بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ بزرگان محترم اور عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے اور ایسا بے نیاز ہے کہ ساری کائنات اس کی محتاج۔ اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹی سی صورت میں اس بات کا تذکرہ کیا کہ قل هو اللہ احد، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اللہ یکتا و تنہا ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ صمد اس ذات کو کہتے ہیں کہ جو کامل طور پر بے نیاز ہو، لیکن اس کی بے نیازی کے ساتھ ساتھ کائنات کی تمام مخلوق اس کی محتاج ہو، اس ذات کو صمد کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے۔ تو کائنات کی تمام مخلوق اللہ کی محتاج ہے اور اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، تمام لوگوں سے بے نیاز۔ لیکن اللہ نے ہمیں وجود عطا کیا، تندرست جسم دیا، عقل و ذہانت کی نعمت اللہ نے عطا کی، ہم سوچ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، اچھے برے کی تمیز کر سکتے ہیں، نفع اور نقصان کا احساس کر سکتے ہیں، ہم دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، بول سکتے ہیں، چکھ سکتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں اللہ نے ہمیں عطا کی، اور اگر اللہ ان چیزوں میں سے کوئی ایک چیز بھی لے لے، یعنی اگر کوئی بچہ مادر ذات نابینا پیدا ہو جائے، یعنی اللہ نے اس کو پیدائشی آنکھیں نہیں دی، تو ساری دنیا کی میڈیکل مل کر کے اسے آنکھ نہیں دے سکتی۔ یعنی جو مادر ذات اندھا پیدا ہو جائے تو پھر وہ اندھا ہی رہے گا، ساری دنیا مل کر کے اس کو آنکھ نہیں دے سکتی۔ بہرا پیدا ہو، گونگا پیدا ہو، آپ دیکھو گے کہ جو بچے بہرے پیدا ہو جاتے ہیں وہ گونگے بھی رہتے، اور گونگے اس لیے رہتے ہیں کہ ان کو سنائی نہیں دیتا، تو کیسی آواز نکالنی چاہیے ان کو سمجھتا نہیں۔ جو بچے مادر ذات بہرے پیدا ہو تو بہرے ہونے کے ساتھ ساتھ وہ گونگے بھی رہتے، یعنی آواز ایسی نکالیں گے کہ جس آواز کا کوئی تلفظ نہیں ہوتا، وہ کیا کہہ رہا ہے یہ سمجھ میں نہیں آتا، وہ سنتا ہے تو اس کی نقل کرتا ہے اور بولتا ہے۔ تو اللہ اس پوری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے۔ جب اس نے یہ پوری کائنات بنائی اور ہم انسانوں کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا، تو اللہ تعالیٰ کے ہم پر حقوق ہیں۔ سب سے پہلا حق اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک لہ ماننا، جس کو وحدانیت کہتے۔ دوسرا حق ہے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت، کہ اس پوری کائنات کا خالق، اس پوری کائنات کا رب، ساری ضرورتیں ہر مخلوق کی پوری کرنے والا رب ہے۔ تیسرا حق ہے الوہیت، کہ اسی ایک کی پرستش اور پوجا کی جائے، یہ تو اللہ کا حق ہے۔ اور کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے حق کے معاملے میں 3 عدالتیں لگائے گا۔
پیچھے میں نے اس کا تذکرہ کیا ہے. سب سے پہلا حق نعمتوں کا ہوگا. سب سے پہلا حق بندہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا تو سب سے پہلے جس عدالت میں پیش ہوگا وہاں نعمتوں کے متعلق عدالت لگے گی. سورہ میں آپ نے الہاکم التکاثر میں پڑھا ہوگا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ پھر قیامت کے دن تم لوگوں سے ضرور بھی ضرور نعمتوں کا سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا. جو نعمتیں اللہ نے ہمیں دی ہے بے مانگے ہم کو ملی ہے یا مانگا تھا اللہ نے عطا کی ہے، ان تمام نعمتوں کا سوال ہوگا. اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ میں نے تمہیں انسان بنایا، یہ میرا فیصلہ تھا، چاہتا تو کوئی دوسری مخلوق بھی بنا سکتا تھا، لیکن میں نے تمہیں انسان بنایا. اس نعمت کے بدلے میں میرے لیے کیا لے کر کے آئے؟ پھر میں نے تجھے دیوانہ اور پاگل نہیں بنایا، عقل کی نعمت دی، اس کے بدلے میں کیا دے گا؟ آنکھ دی، کیا دے گا؟ کان دیے، سنتا ہے، کیا دے گا؟ زبان دی، بولتا اور چکھتا ہے، کیا دے گا؟ تندرست جسم دیا، لنگڑا لولا نہیں بنایا، معذور نہیں بنایا. اور پھر جتنی نعمتیں اللہ پاک نے دی ہیں وہ ساری نعمتیں اسے یاد دلائی جائیں گی، اسے جتایا اور بتلایا جائے گا، اور ان تمام نعمتوں کے بدلے میں اس سے نیکیاں لی جائیں گی. یہ نعمتوں کی عدالت ہوگی. ہر انسان صاحب ایمان ہو نہ ہو، نعمتیں اللہ نے دی ہے، وجود عطا کیا ہے، تو اس کے بدلے میں اللہ کی بارگاہ میں نیکیاں دینی پڑیں گی. بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، اس نے 500 برس تک اللہ کی اس طرح عبادت کی تھی کہ پلک جھپکنے کے برابر بھی نافرمانی نہیں کی تھی. بستی چھوڑ دیا تھا اور سمندر میں ایک ویران جزیرے پر جا کر اس نے ڈیرا ڈالا تھا. اللہ نے اس کے لیے وہاں میٹھے پانی کا چشمہ جاری کیا تھا. چاروں طرف شور سمندر، کھارا پانی، بیچ میں ایک جزیرے کی شکل، وہاں اللہ نے میٹھے پانی کا چشمہ جاری کیا. اللہ نے اس کے لیے انار کا درخت لگا دیا اور ایسا کہ اس کو ہمیشہ وہاں سے انار ملتا رہا. وہ انار کھاتا رہا، پانی پیتا رہا، اپنی ضرورت پوری کرتا رہا. 500 برس اللہ کی عبادت کیا اس طرح کہ اس نے پلک جھپکنے کے برابر بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی. انتقال ہو گیا، اللہ کی عدالت میں پیشی ہوئی تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اس کو میرے فضل سے جہنم میں لے جاؤ. تو وہ رک گیا، عرش کی طرف دیکھا اور کہنے لگا کہ اللہ میں نے تیری 500 برس تک عبادت کی اور ایسی عبادت کی ہے کہ میں نے پلک جھپکنے کے برابر بھی تیری نافرمانی نہیں کی، کیا اب بھی میں تیرے فضل سے جنت میں جاؤں گا؟ اللہ پاک نے کہا کہ اس کو جہنم کی طرف لے کر چلو. فرشتے لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، کہ فرشتے ایک ایسی مخلوق ہے اللہ کی کہ جو پلک جھپکنے کے برابر بھی نافرمانی نہیں کرتی، کسی معاملے میں اللہ کی مخالفت اور نافرمانی نہیں، جو حکم دیا جاتا ہے وہ کرتی. حکم ہوا اس کو جہنم کی طرف لے کر چلو، فرشتے لے کر کے چلے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جہنم 100 سال کی مسافت پر ہوگی، یعنی ایک تیز رفتار سواری پر کوئی آدمی 100 سال مسلسل چلے تو کتنی مسافت طے کرے گا. جہنم اتنی دوری پر ہوگی، یہاں پر اس کی حدت اور گرمی محسوس ہوگی. جب اس کو لے کر کے چلے تو گرمی لگی، گرمی کی شدت سے پیاس لگی، پانی مانگا تو فرشتوں نے کہا کہ یہاں مفت میں پانی نہیں ملتا. تو وہ کہنے لگا کہ میرے پاس تو درہم و دینار نہیں ہے، مال و دولت نہیں ہے، روپیہ پیسہ نہیں ہے. تو فرشتوں نے کہا کہ یہ آخرت ہے،
یہاں درہم و دینار روپیہ پیسہ نہیں چلتا، یہاں جو سکہ چلتا ہے وہ نیکیوں کا سکہ چلتا ہے، نیکیوں کے بدلے میں کچھ ملے گا۔ تو اس نے کہا کہ مجھے ایک گلاس پانی دو، تو فرشتوں نے کہا کہ مفت میں نہیں ملے گا، بولے 2 رکعت نفل نماز کا ثواب لے لو۔ فرشتوں نے کہا اس پہ پانی نہیں ملے گا، بولے فرض نماز کا لے لو، 1 فرض کا، 5 فرض کا، 2 دن کا، 3 دن کا، عبادتیں یہ قیمت بڑھاتا رہا۔ فرشتے انکار کرتے رہے کہ اتنے میں پانی نہیں آتا، پیاس اس کو آگے لے کے بڑھتے رہے، گرمی کی شدت بڑھتی رہی، پیاس سے حلق کانٹا ہو گئی، وہ قیمت بڑھاتا رہا، آخر میں آیا اس نے کہا کہ 250 برس کی عبادت لے لو۔ فرشتوں نے کہا ٹھیک ہے، اس کو پانی دے دیا، اس نے سیر ہو کے پانی پی لیا۔ اللہ کا حکم تھا، فرشتے رکے نہیں اور آگے لے کر کے چلے۔ دوبارہ پیاس لگی، اس نے پھر پانی مانگا تو ایک قیمت تو پہلے طے ہو چکی تھی، 250 برس کی عبادت دے چکا تھا، 250 برس کی بچی تھی وہ بھی دے دی۔ جب دوسری مرتبہ سیر ہو کر پانی پی لیا تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اس کو واپس لاؤ۔ جب یہ واپس آیا تو اللہ پاک نے پوچھا کہ میرے فرشتوں نے تیرے ساتھ ظلم کیا؟ تو اس نے کہا کہ نہیں۔ کہا کہ تو نے پانی خرید کر کے پیا، اس کا بدل دیا، قیمت دی؟ کہا کہ ہاں۔ کہا فرشتوں نے تیرے ساتھ زور زبردستی کی؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، زور زبردستی نہیں، اپنی مرضی سے تو نے قیمت دی؟ کہا کہ ہاں مرضی سے دی۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ 2 مرتبہ سیر ہو کر پانی پینے پر تو نے 500 برس کی عبادت دے دی، اور 500 برس تک میں نے تجھے دریائے شور میں ایک جزیرے میں رکھا تھا جہاں تجھے میٹھے پانی کا چشمہ جاری کر کے دیا تھا، 500 برس تک اس میٹھے پانی کے چشمے سے تو پانی پیتا رہا، میرے لگائے ہوئے درختوں سے انار کھاتا رہا، 2 مرتبہ سیر ہو کر پانی پیا تو 500 برس کی عبادت دی، 500 برس تک میرا پانی دیا ہے، مجھے کیا دے گا؟ ابھی تو پانی کا حساب چل رہا ہے نا، پھر کھانا بھی ہے، صحت بھی ہے، تندرستی بھی ہے، سلامتی بھی ہے، اچھا گھر بھی ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، دنیا جہاں کی نعمتیں اللہ نے دی۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، گننا چاہو تو نہیں گن سکتے۔ بے شمار نعمتیں ایسی ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ یہ نعمت ہے۔ ہارون رشید کے دربار میں اس وقت کے بہت بڑے عالم اور بزرگ پہنچے۔ ہارون رشید نے کہا مجھے نصیحت کیجیے، تو انہوں نے پوچھا نصیحت اس نے چاہی، تو انہوں نے پوچھا کہ اگر تجھے پانی نہ ملے، تو شکار پر گیا، جنگل میں بھٹک گیا، سارے ساتھیوں سے بچھڑ گیا، اور پیاس شدت کی لگی، پیاس شدت کی لگی، اگر پانی نہیں ملے گا تو مر جائے گا، ایسی حالت ہو گئی، تو پھر اگر کسی نے تجھ کو پانی دیا تو اس کے بدلے میں کیا دے گا؟ بولے آدھی سلطنت دے دوں گا۔ پھر پوچھا کہ پانی پی تو لیا، پانی پی لینے کے بعد پھر پیشاب شدت کی لگی، پیشاب شدت کی لگی اور پیشاب نہیں ہو رہا ہے۔ کبھی ہوتا ہے ایسا، جن لوگوں کو پتھری کی بیماری ہوتی ہے یا اور کوئی مرض لاحق ہوتا ہے، پیشاب لگتا ہے، ہوتا نہیں ہے، اور مریض تڑپتا ہے، ایسا تڑپتا ہے جیسے پانی کے بغیر مچھلی تڑپتی ہے۔ پتھری کے مریض کو کبھی شدت درد میں دیکھا ہے، شدت تکلیف میں دیکھا ہے؟ نہ اس کو کھڑے چین ہوتا ہے، نہ بیٹھے چین ہوتا ہے، نہ لیٹے چین ہوتا ہے۔
پیشاب لگا ہے، ہو نہیں رہی ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ ایسی حالت ہو جائے اور کوئی اگر تجھے آرام سے سہولت سے پیشاب کروا دے تو تو کیا دے گا؟ بولے آدھی سلطنت دے دوں گا۔ انہوں نے کہا کہ تیری سلطنت کی حیثیت کیا ہے؟ ایک مرتبہ سیراب ہو کر پانی پیا، آدھی سلطنت، پھر یہ پانی اندر جانے کے بعد باہر نہیں نکل رہا، پیشاب نہیں ہو رہا، تو آدھی سلطنت۔ تیری پوری سلطنت ایک مرتبہ سیراب ہو کر پانی پینا اور ایک مرتبہ سہولت سے پیشاب کر لینا، پھر اس پر اکڑ کیسی؟ اس سلطنت کے اوپر غرور کیسا، تکبر کیسا؟ اب آپ سوچو کہ اللہ کی بے شمار نعمتیں ہمارے پاس ہیں، ہم میں سے کبھی کسی کو یہ خیال آیا کہ سہولت کے ساتھ پیشاب کا ہو جانا بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے؟ کبھی سوچا ہم نے؟ سہولت سے پیشاب کا ہو جانا بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور نہ جانے کتنی ایسی نعمتیں ہیں جس کے بارے میں ہمیں گمان بھی نہیں، ہم نے سوچا بھی نہیں کہ یہ اللہ کی نعمت ہے۔ ہماری آنکھ اللہ نے دی، اس کے اوپر پلکیں دی، ہر 2-4 سیکنڈ کے بعد پلک جھپکتی ہے، اور فضا کے اندر جو گرد و غبار ہوتا ہے وہ آنکھوں پر آتا ہے، اور آنکھ فوراً جو ہے پلک جھپکتی ہے اور آنکھ صاف ہوتی ہے۔ یہ فضا میں جو خشکی ہوتی ہے، جو حدت ہوتی ہے، یہ آنکھ کو خشک کرتی ہے، اور پلک جو ہے جھپک کر کے خشکی ختم کر کے آنکھوں کو تر کر دیتی ہے۔ یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ایک صاحب تھا، ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، پلک کٹ گئی۔ جس رگ کے ذریعے سے پلک جھپکتی تھی وہ رگ کٹ گئی، اب آنکھ ان کی کھلی ہے تو کھلی ہے۔ معمول یہ تھا کہ ساتھ میں پانی رکھتے تھے، تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد کپڑا گیلا کر کے آنکھ کو پوچھتے تھے۔ سننے میں اور بولنے میں بہت آسان لگتا ہے، لیکن ہوا یہ کہ 2-4 دن میں پورا زخم ہو گیا۔ یہ آنکھ اتنی نازک ہوتی ہے کہ بار بار آپ اس کو کپڑے سے بھی نہیں پوچھ سکتے۔ کروڑوں روپیہ خرچ کرنے کے لیے وہ شخص تیار تھا کہ میری پلک درست ہو جائے، اس مصیبت سے نجات ملے۔ ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں کہ یہ پلک جھپکتی ہے، یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ آنکھ اگر خشک ہو گئی تو آدمی اندھا ہو جائے گا۔ آپ کپڑا دھوتے ہو، کپڑا گیلا ہوتا ہے، تھوڑی دیر میں کپڑا سوکھ جاتا ہے، اس کپڑے میں جتنا پانی ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ فضا میں جو خشکی ہوتی ہے، جو گرمی ہوتی ہے، یہ آنکھوں کو بھی خشک کر دے گی، آدمی اندھا ہو جائے گا، آنکھ ضائع ہو جائے گی۔ اس پلک کا جھپکنا بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے۔ کل قیامت کے دن نعمتوں کی عدالت ہوگی، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ کل قیامت کے دن نعمتوں کے متعلق ضرور بھی ضرور سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا۔ علماء نے لکھا ہے کہ کتنے لوگ ایسے ہوں گے کہ وہ نعمتوں کی عدالت میں پہنچیں گے، ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی، بچے گا کچھ نہیں، ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ ابھی اگلی عدالت باقی ہے حقوق العباد کی۔ نعمتوں کی عدالت سے آدمی نجات پائے گا، فارغ ہوگا، تو اس کے بعد دوسری عدالت ہوگی بندوں کے حقوق کی۔ بندوں کے حقوق میں میں نے بہن کا تذکرہ کیا، بندوں کے حقوق میں کچھ اور رشتہ داروں کے حقوق کی بات کی۔ دوسری عدالت بندوں کے حقوق کی ہے۔
بندے آئیں گے اپنے حق کا مطالبہ لے کر کے. بندوں سے سمجھ رہے ہو؟ اپنے رشتہ دار، ماں آئے گی، بہن آئے گی، بیٹی آئے گی، بیوی آئے گی، بچے آئیں گے، سارے رشتہ داروں کا ہم پر حق ہے. وہ آئیں گے، آ کر اپنے حقوق کا مطالبہ کریں گے. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. نکاح کے خطبے میں ہم آیت پڑھتے ہیں، اس آیت کا ایک حصہ ہے ڈرو تم اس اللہ سے جس کے نام کا حوالہ دے کر کے تم لوگوں سے اپنے حق کا مطالبہ کرتے ہو. تساءلون بہ والارحام، یہ ہمارے جو رشتہ دار ہوتے ہیں عربی زبان میں یا تو ان کو ذوی الارحام کہا جاتا ہے یا ان کو ذوی القربہ کہا جاتا ہے، جو ہمارے نسبی اور خونی رشتہ دار ہیں. نسبی اور خونی رشتہ دار، چاہے پھر وہ رشتہ باپ کی طرف سے ہو چاہے پھر وہ رشتہ ماں کی طرف سے ہو، یہ ذوی الارحام ہے، یہ ذوی القربہ ہے. ان کا بھی ہم پر حق ہے اور ہمارے ذمہ ضروری ہے کہ ہم ان کے حقوق کو ادا کریں. کل قیامت میں دوسری عدالت حقوق العباد کی ہوگی. آج جن بچوں کے لیے ہم کماتے ہیں، آدمی کس کے لیے کماتا ہے؟ یہ سوال کرو تو لوگ جواب دیتے ہیں کہ اپنے بچوں کے لیے. کس کے لیے کماتا ہے؟ اپنے بچوں کے لیے. اپنی ضرورت کتنی؟ ایک روٹی، دو روٹی، دو چار لقمے چاول. لیکن آدمی جد و جہد کتنی کرتا ہے، کماتا کتنا ہے؟ گھر بنانے کا گھر بنتا ہے، سواری لینا ہے سواری لیتا، پھر ساری زندگی کوشش کرتا رہتا، کماتا رہتا. کس کے لیے؟ اولاد کے لیے. یہ اولاد کل قیامت کے دن اپنے حق کا مطالبہ لے کر کھڑی ہوگی، اور سب سے پہلے جو حق کا مطالبہ ہوگا وہ یہ کہ آپ نے ان کی اولاد ہمیں بنایا تھا، یہ ماں باپ تھے، ان کو دنیا میں آنے کا ذریعہ بنا، دنیا میں آئے ہماری آخرت بن جائے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور ہم آخرت میں سرخرو ہو کر کامیاب ہو کر جنت میں چلے جائے. یہ ذمہ داری ماں باپ کی تھی. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اپنی اولاد کے تعلق سے اس طرح کی فکر کرتے؟ یہ اولاد کا حق ہے ماں باپ پر. کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں یہ آئیں گے، انہوں نے ہم کو جو ہے زمینیں دی تھی، جائیداد دی تھی، کارخانے دیے تھے، سیزنگیں دی تھی، دکانیں دی تھی، سواریاں دی تھی، اچھا لباس دیا تھا، سب کچھ دیا تھا، لیکن جو دینا چاہیے تھا، جس سے ہم اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو جاتے، آخرت کے عذاب سے بچ جاتے، جہنم سے نجات پا کر جنت میں چلے جاتے، یہ ماں باپ کی ذمہ داری تھی کہ ہمیں ایسے راستے پر ڈالتے. ہماری دنیا تو بنانے کی فکر کی، آخرت بنانے کی فکر نہیں کی. اولاد آ کے کھڑی ہوگی سب سے پہلے اپنے حق کا مطالبہ لے کر کے. وہ ماں باپ سوچیں جو اپنی اولاد کی دنیا بنانے کی فکر کرتے، خوشحالی مل جائے، راحتیں مل جائے، اسباب و وسائل کا ڈھیر ہو، آمدنی کے ذرائع ہو، بڑا بینک بیلنس ہو، سواری ہو، اچھے کپڑے ہو، مکان ہو. ماں باپ اولاد کے لیے اس کی فکر کرتے؟ اس کی فکر نہیں کرتے کہ یہ 5 وقتہ نمازی ہو جائے، اللہ کا تابع دار و فرما بردار ہو جائے، یہ بندوں کا بھی حق ادا کرنے والا، اللہ کا بھی حق ادا کرنے والا بن جائے. اس کی فکر کون ماں باپ کرتا ہے؟ دنیا بھر کی چیزیں اولاد کو دی، دینداری نہیں دلائی، نہیں ملی، آپ نے نئی فکر کی. کل اولاد کھڑی ہوگی اپنے حق کا مطالبہ لے کر کے کہ ہماری آخرت کی بربادی کے ذمہ دار یہ. اور اللہ ہر ایک کا حق دلائے گا، ہر ایک کا حق دلائے گا. اللہ انصاف کریں گے، جو حقدار آئے گا اللہ اس کا حق دلائیں گے.
حدیث پاک میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بتاؤ میری امت کا مفلس شخص کون ہے؟ مفلس، دیوالیہ۔ صحابہ کرام کہنے لگے جس کے پاس مکان نہ ہو، چھت نہ ہو، جس کے پاس سواری نہ ہو، جس کے پاس کپڑے نہ ہو، جس کے پاس کھانے کا انتظام نہ ہو۔ حضور نے فرمایا میری امت کا مفلس آدمی یہ نہیں ہے۔ مفلس آدمی وہ ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں آئے گا تو لوگوں کے حقوق ان پر باقی ہوں گے اور حقدار لوگ اپنے حق کا مطالبہ لے کر کے کھڑے ہوں گے۔ اللہ پاک انصاف کرے گا، جس کا جتنا حق ہوگا اس کے بقدر نیکیاں لے کر کے اس کو دے دی جائے گی۔ حق کا مطالبہ رہے گا، نیکیاں دی جاتی رہیں گی۔ ایک وقت آئے گا نیکیاں ختم ہو جائیں گی، لوگوں کا حق باقی رہ جائے گا۔ پھر اللہ پاک یہ کریں گے کہ جن کا جتنا حق تھا ان کے نام اعمال میں سے حق کے بقدر گناہ اٹھا کر کے اس کے نام اعمال میں ڈال دیں گے۔ باقی سارے لوگوں کا حق اس طرح ادا ہوگا کہ سب کا گناہ، جتنے حقوق اہل حقوق باقی رہ گئے تھے ان کے حق کے بقدر ان کے گناہ لے کر کے اس کے نام اعمال میں ڈال دیا جائے گا۔ حضور نے فرمایا میری امت کا مفلس آدمی یہ ہوگا کہ آئے گا اللہ کی بارگاہ میں تو نیکیوں کے انبار لے کر کے آئے گا، لیکن لوگوں کے حقوق ضائع کیے تھے، اللہ ان کا حق دلائے گا، کبھی نیکیاں دے کر کے، کبھی ان کے گناہ کم کر کے، اس کے گناہ بڑھا کر کے اللہ انصاف کرے گا۔ یہ حضور نے فرمایا میری امت کا مفلس ترین شخص ہوگا، مفلس ترین۔ زنا نہیں کیا تھا، نام اعمال میں زنا آ جائے گا۔ چوری نہیں کیا تھا، نام اعمال میں چوری آ جائے گی۔ شراب نہیں پیا تھا، نام اعمال میں شراب کے پینے کا گناہ، نہ جانے کیسے کیسے گناہ سب اس کے نام اعمال میں آ جائیں گے۔ پھر حضور نے فرمایا کہ یہ آدمی جنت سے محروم ہو کر کے جہنم میں جائے گا، اللہ کی مشیت کے تحت ہوگا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ جس کے بارے میں اس طرح کا معاملہ کریں گے پھر وہ جہنم سے نہیں بچ سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ اللہ کے فضل سے جنت میں جائیں گے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول آپ بھی؟ تو حضور نے فرمایا کہ ہاں ہاں، حتی غشیتنی رحمت ربی، یہاں تک کہ مجھے میرے پروردگار کی رحمت ڈھانپ لے۔ تو حضرت عائشہ نے ایک سوال کیا کہ اللہ کے رسول سب کی پیشی اللہ کی بارگاہ میں ہوگی، سب کا حساب و کتاب ہوگا، بغیر حساب و کتاب کے؟ تو فرمایا حساب و کتاب سب کا ہوگا، مطلب یہ ہے کہ پیشی ہوگی، اللہ کی بارگاہ میں پیشی ہوئی، نام اعمال اللہ نے کھلوائے نہیں، پیشی ہوئی، اللہ نے معاملہ آگے بڑھا دیا کہ جاؤ جنت میں۔ یہ ہے حساب یسیر، اسی کو کہیں گے بغیر حساب و کتاب کے۔ پیشی تو ہوگی اللہ کی بارگاہ کے، سب کو حاضری دینا ہوگی، سب کو اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہوگا۔ یہ ہے اللہ اگر معاف کرنا چاہے تو اس طرح کی معافی۔ حضرت عائشہ کے سوال کے جواب پر حضور نے جو بات فرمائی تھی کہ اللہ تعالیٰ جس کو عذاب دینا چاہے گا اس سے پوچھے گا کیوں؟ اللہ تعالیٰ پوچھے گا کیوں؟ کیوں کا مطلب شراب کیوں پی تھی، نماز کیوں نہیں پڑھی تھی، روزے کیوں نہیں رکھے تھے، ماں باپ کو گالی کیوں دی تھی، فلاں سے جھگڑا کیوں کیا تھا، لوگوں کے حقوق کیوں ضائع کیے تھے، زکوٰۃ فرض تھی زکوٰۃ کیوں نہیں دی تھی، حج فرض تھا حج کیوں نہیں کیا۔ یہ کیوں اللہ پاک کی طرف سے جب ہوگا سوال کیوں کا تو اللہ جس کو عذاب دینا چاہیں گے اس سے پوچھیں گے کیوں۔ ظاہر بات ہے کسی کے پاس جواب نہیں ہے۔ ہم نے آج فجر کی نماز نہیں پڑھی، بہت سارے لوگ ہوں گے جنہوں نے نہیں پڑھی،
خدا نہ کرے کل قیامت کے دن اللہ نے پوچھ لیا کہ فجر کی نماز کیوں نہیں پڑھی تھی، کسی کے پاس جواب ہے ایسا کہ اللہ مطمئن ہو جائے؟ تو جس کو عذاب دینا ہوگا اللہ تعالیٰ اس سے مناقشہ کریں گے، پوچھیں گے کیوں، اور کیوں کا جواب کسی کے پاس نہیں ہوگا، اور پھر اس کو سزا دی جائے گی۔ تو دوسری عدالت حقوق العباد کی ہے۔ اللہ نے فرمایا ڈرو تم اس اللہ سے جس کے نام کا حوالہ دے کر کے، جس کے نام کا واسطہ دے کر کے تم لوگوں سے اپنا حق مانگتے ہو، والارحام، اور رشتے داروں میں ایک دوسرے کے حقوق کے تعلق سے بات کرتے ہو، اللہ کے واسطے سے ڈرو تم اس اللہ سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ بات یاد رکھنا، فرمایا کہ من احب ان یبسط له فی رزقه وینسى له فی اثره فلیصل رحمہ، کہ جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ اسے خوشحالی عطا کرے، کشادگی عطا کرے، پرسکون زندگی عطا کرے، محتاجگی اور ضرورتیں اللہ پوری کر دے، جو آدمی یہ چاہتا ہو کہ اسے دنیا میں خوشحالی، مالداری، امیری، محتاجگی ختم ہو جائے، ضرورتیں پوری ہو جائے، اور جو آدمی یہ چاہتا ہے وَيُنْسَى لَهُ فِي أَثَرِهِ، اللہ اس کو لمبی عمر عطا کرے، اللہ اس کو لمبی عمر عطا کرے، اسے چاہیے فَلْيَصِلْ رَحِمًا، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، نسبی اور خونی رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے۔ پھر وہ رشتہ داری باپ کی طرف سے ہو تو اسے ادا کرو، وہ رشتہ داری ماں کی طرف سے ہو تو ان کے ساتھ صلہ رحمی کرو۔ صلہ رحمی کا مطلب یہ ہے کہ اپنے جتنے رشتہ دار ہیں جن سے خونی اور نسبی تعلق ہے، ایسے لوگوں کی ضرورت کے موقع پر ان کی مدد کرنا۔ ضروری نہیں ہے کہ ایک آدمی کو مکان بنانے کی ضرورت ہے آپ پورا مکان بنا کر کے دیں، اگر آپ کی حیثیت ہوگی تو آپ دیں گے، اگر آپ کی حیثیت نہیں ہوگی تو نہیں دے سکیں گے۔ آپ جو کر سکتے ہو اپنے رشتہ داروں کے لیے، چھوٹی کوئی مدد کر سکتے ہو تو کریں۔ جو دور کے رشتہ دار ہیں ان سے کم سال میں ایک مرتبہ ملنا چاہیے، اور ان کے اچھے برے وقت میں آدمی کو شریک رہنا چاہیے۔ جو مدد آپ کر سکتے ہو وہ مدد کرنا چاہیے۔ جو قریبی رشتہ دار ہیں ہر مہینہ ان سے ملاقات کرنا چاہیے، یہ ان کا حق ہے، ہم کرتے ہیں۔ کتنے رشتہ دار ایسے ہیں کہ زندگی بھر ملاقات نہیں کرتے، زندگی بھر ملاقات نہیں کرتے، اور بھول بھی جاتے ہیں کہ یہ اپنا رشتہ دار ہے۔ اللہ معاف کرے، یہ کوتاہی ہم سب سے ہوتی ہے۔ کوشش کرنا چاہیے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک، جان پہچان، ملاقات ہو، ملنا چاہیے۔ ہوتا یہ ہے کہ مالدار ہیں ہم، رشتہ دار غریب ہے تو اس کو دیکھ کر کے آدمی اندیکھی کرتا ہے، اندیکھی کرتا ہے۔ وہ بھی دیکھتا ہے کہ یار یہ تو اپنے کے پہچان بھی نہیں رہا ہے، پھر وہ بھی ملنا چھوڑ دیتا ہے، ختم ہو جاتی بات۔ غریبی امیری من جانب اللہ ہے، ہم اگر مالدار ہیں تو اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے۔ اللہ نے نوازا ہے تو مالدار ہے، نہیں نوازتا تو ہم بھی غریب رہتے۔ رشتہ داروں کے ساتھ، چاہے وہ ماں کی طرف سے ہو یا باپ کی طرف سے ہو، ان رشتہ داروں کے ساتھ آپ حسن سلوک کریں۔ حسن سلوک کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ان کی مالی مدد کریں، محتاج ہیں، ضرورت مند ہے، آپ کی جتنی حیثیت ہے وہ کریں، لیکن خندہ پیشانی کے ساتھ، کشادہ روئی کے ساتھ آپ ملاقات تو کریں، اپنے رشتہ داروں سے ملیں،
ان کی خیر خیریت پوچھے، مزاج پرسی کرے، یہ ذمہ داری ہے۔ یہ کرنا بندوں کے حقوق کی ادائیگی کے لیے ضروری ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دوسری عدالت حقوق العباد کی ہوگی، اور حضور نے فیصلہ کن بات فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حق میں تو درگزر کا معاملہ کریں گے۔ کیوں؟ اللہ بے نیاز ہے۔ تم نماز پڑھے تو کوئی اللہ کی شان بڑھ جائے گی، ایسا نہیں ہے، اور نہیں پڑھے تو اللہ کی قدر و منزلت میں کچھ کمی آ جائے گی، ایسا بھی نہیں ہے۔ اللہ بے نیاز ہے، درگزر سے کام لے گا۔ لیکن حقوق العباد میں اللہ انصاف کریں گے۔ جب تک بندہ نہیں معاف کرے گا، اللہ معاف نہیں کریں گے۔ اللہ حق دلوائیں گے، حقدار کا حق دلوائیں گے۔ پھر اگر اللہ نے فضل کیا تو الگ بات ہے کہ تم نہیں دے سکے، اللہ اپنے پاس سے دے دے، وہ ایک الگ چیز ہے، مگر کس کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا نہیں معلوم۔ اس لیے حقوق العباد کی ادائیگی کی فکر کرے۔ ایک اللہ والے سے کسی نے پوچھا، ایک بزرگ سے پوچھا کہ آپ مجھے کچھ نصیحت فرما دیں، تو انہوں نے فرمایا کہ اس بات کا خیال رکھنا کہ اللہ سے کوئی تیری شکایت نہ کرے۔ یاد رہے گا؟ اس بات کا خیال رکھنا کہ اللہ سے کوئی تیری شکایت نہ کرے۔ اب ظاہر بات ہے، حق ادا نہیں ہوگا تو شکایت تو رہے گی نا۔ تو ہمیں روزانہ اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ کوئی اللہ سے ہماری شکایت نہ کرے، ایسی زندگی گزارے۔ موت برحق ہے اور یہ دنیا نہ ہے۔ حضور نے فرمایا الدنیا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، دنیا میں اس طرح رہو جیسے پردیس میں پردیسی رہتا ہے، یا جس طرح مسافر راستے سے گزرتا ہوا تھوڑی دیر کے لیے کہیں رکتا ہے۔ یہ دنیا ایسی ہے، ہم یہاں پردیسی کی طرح ہے، یہ ہمارا وطن نہیں ہے، ہماری منزل نہیں ہے، ہم تو مسافر ہیں، تھوڑی دیر کے لیے رکے ہیں۔ یہ تھوڑی دیر جس کو ہم اپنی زندگی سمجھتے ہیں، اور پھر اسی میں جو ہے تاج محل ہے، لال قلعہ ہے، اپنی حویلی ہے، اپنا بنگلہ ہے، لوگ بناتے ہیں، ایک کارخانہ پھر دوسرا پھر تیسرا، ایک سائزنگ پھر دوسری سائزنگ۔ ہم مسافر ہیں، یہاں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئے کہ کوئی کم بناتا ہے کوئی زیادہ بناتا ہے، اور جب جاتے ہیں تو ساتھ میں لے کے چلے جاتے نہیں، جاتے سب چھوڑ کر کے چلے جاتے۔ حضور نے کتنی عجیب بات فرمائی کہ بتاؤ تم میں سے کون آدمی ایسا ہے جو دوسروں کے مال سے محبت کرتا ہے؟ صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے رسول، دوسروں کے مال سے کون محبت کرے گا؟ دوسروں کے مال سے کون محبت کرے گا؟ تو حضور نے فرمایا جو کھا لیا وہ اپنا، جو پی لیا وہ اپنا، جو پہن لیا وہ اپنا، جو برت اور استعمال لیا وہ اپنا، باقی جتنا ہے وہ سب دوسروں کا ہے۔ باقی جتنا ہے سب دوسروں کا ہے۔ کیوں؟ مرا، آنکھ بند ہوئی، دوسرے اس کے مالک ہو جاتے نا، تم ساتھ میں تھوڑی لے کے جاؤ گے، یہ دوسروں کا مال ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ بندوں کے حقوق کی ادائیگی کی فکر ضروری ہے۔ ترتیب وار انشاءاللہ بیان کریں گے۔ بہن کے تعلق سے، بیوی کے تعلق سے کچھ باتیں تھیں انشاءاللہ، اور بھی جو ذوی الارحام ذوی القربہ ہیں ان کے حقوق کی بیان اس پر ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جن ساتھیوں نے سنت نہ پڑھی وہ سنت پڑھ لیں۔